اور ایک اور مفروضہ جو کہتا ہے کہ فائد صاحب آپ پاکستان کے خلاف ہیں. بڑا ہی کوئی بے شرم آدمی ہے جو یہ میرے بارے میں ایسی تہمت لگائے گا. اسی آگے میں اور کچھ نہیں بولوں گا پاکستان کے خلاف. میں پاکستان کے لیے بھی اور ایون سعودی عرب کے لیے بھی جان دینے کے خلاف ہوں. میرے دین نے منع کیا ہوا ہے. جان صرف اللہ کے لیے دینی ہے. میں پاگل ہوں, مرتے وقت میں کسی اور کے لیے جان دے دوں. یہ درخت اینٹ پتھر ہوا پتہ کیا ہوتا بھائی؟ میں نے صرف میرا رب کے لیے جان دینی ہے. میں تو اپنے کسی صحابی کے لیے بھی جان نہیں دے سکتا. اور سمجھے اس بات کو, مرتے وقت نہ کنفیوز ہو جانا. مرنا صرف اللہ کے لیے ہے. یہ نہ ہو کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اکارت ہو جائے. پاکستان کو زندگی دیتے ہیں, جان اللہ کو دیتے ہیں. جہاں پیدا ہوئے کہا ذمہ داری ادھر کی, پاکستانی میری ذمہ داری ہے. پاکستانی ہے, پاکستانی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کہہ تو کہ نہیں ہے نا, مجھے ایسے تو نہیں یہاں پہ بھیجا گیا آسمان سے. جدھر جدھر اللہ لے جائے وہاں ذمہ داری آپ کی. ہماری ایک ہی نسل, ایک قوم, ایک ہی طرح کی زبان, ایک طرح کے مسائل ہیں ہمارے. اس لیے میں مودودی صاحب بولتا ہوں. نہیں تو میں خود مودودی صاحب کو سید قطب کے 8 سال بعد پہلی دفعہ پڑھا تھا. فی ظلال القرآن کے 8 سال بعد مجھے ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ چل یار جس طرح تو جا رہا نا ادھر ادھر دیکھ نفسیات کس طریقے سے پروکلیوٹی بولتے ہیں, ان کی پروکلیوٹیز کیا ہے. مطلب تم لوگوں کی پروکلیوٹیز کیا ہے. عرب استاد تھا, تم لوگوں کی پروکلیوٹیز کیا ہے, مودودی سے پوچھو. کیونکہ میں بہت انفلوئنس تھا کچھ عرب اسکالرز کے, کچھ جن کو جو کہ سید قطب کے ساتھ ساتھ ظاہر پرانی بات ہے. جب پاکستان میں مجھے سائیکولوجیکل ڈسوننس کا ہر بندہ شکار ہوتا ہے. دوسرا مجھے ایک کوشچن اور بھی پوچھا جا رہا ہے. میں کوشچن کی لسٹ لکھ کے لایا ہوں, مجھے لسٹ پڑھا تھا تو یاد ہے کہ سر چونکہ آپ کے ابا جی کو ضیاء الحق صاحب نے پاکستان سے نکال دیا تھا, ضلع وطن کیا تھا, اس لیے آپ پاکستان کے خلاف ہے. میں نے جملے کا جواب دے دیا. پاکستان کے خلاف بڑا ہی کوئی بہت نچلے سطح کا کوئی الزام لگایا آپ نے, بڑا الزام لگایا کہ میرے ابا جی کو اس لیے ایگزائل کیا گیا تھا کیونکہ وہ ضیاء الحق کے خلاف لکھ رہے تھے کہ تو نے ہمیں جنگ کیوں مروائی ہے, پاکستان کے لیے لکھ رہے تھے. انہوں نے حسین علیہ السلام کا نام لکھ کے شعر لکھا تھا اس کے منہ پہ تھپڑ کی طرح کہ ہم 1 لاکھ تھے, ہم نے تو سر جھکا ڈالے, حسین تیرے 72 سروں پہ لاکھوں سلام. اس طرح سے جلا وطن ہوا تھا میرا باپ. گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری میں, کمال کوئی انوکھا زوال میں آئے. یہ میرے باپ کا شعر تھا جس پہ جلا وطن ہوا تھا. ابھی نا لاہور میں سیشن کر رہا تھا تو ایک 3 علماء کرام نے مجھے پتہ نہیں کیوں بلا لیا تھا, اسکول میں کنونشن تھی, اور انہوں نے کہا بھیا بات سنیں, آپ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہیں, آپ کو نبی علیہ السلام سے پیار نہیں ہے؟ میں سچا آدمی ہوں, سچا آدمی ہوں, سچ بول پہلے تو بتا تجھے نبی علیہ السلام سے پیار کرنے کی جھوٹ کو سکھا رہا لوگوں کو. نبی علیہ السلام نے تو شلوار قمیض نہیں کبھی پہنی. پہلے مان کہ تو پاکستانی کلچر کے تابع ہے, جھوٹ نہ بول میرے نبی کی سنت پہ. یہ شلوار قمیض نبی علیہ السلام نے نہیں کبھی پہنی. یہ جو کلف لگا کے ویسٹ کوٹ پہن آتے ہو یہ پاکستانی کلچر ہے. تم تابع ہو کسی اور چھوٹے سے ایک کلچرل مفروضے کے جس کو تم نے زبردستی اسلام میں ڈال دیا. میں نے اگر خالی احرام بھی باندھا ہوتا تب بھی میں اسلامی ڈریس میں ہوں. یہ جو جھوٹ ہے نا جو بولی جا رہے ہو کہ شلوار قمیض نہ پہنی تو اسلام میں نہیں ہے, یہ پاکستانی وہی 2 نمبری جس کو میں یہ جو شیخ رشید ٹائپ لوگوں کو میں کہتا ہوں نا, یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. میری ایک دفعہ بات بھی ہوئی ہے نا انصاف کے ایک گروپ میں بیٹھ گیا تھا, یہ حنیف عباسی صاحب کے توسط سے یہاں پہ ایک معاملہ چل رہا تھا. اسٹوڈنٹس کو گیدر کر رہے تھے تو ہولی فیملی اسپتال کے پاس انہوں نے گیدرنگ رکھی ہوئی. اللہ کی طرف سے میرے ڈاکٹر دوست تھے تو وہاں پہ ہولی فیملی میں لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں پہ انہوں نے اسلام کے نام پہ کچھ گیدرنگ کرنے کی کوشش کی. تو شیخ رشید صاحب نے غصے میں اور جذبات میں آ کے کہا ختم نبوت پہ جان بھی قربان ہے, بس ختم نبوت کے آگے کچھ نہیں ہے. تو سوچیں بھڑکانا ہو نا کسی کو, جذباتی کرنا ہو تو جان کے بس
قادیانیوں کے خلاف بات کر دی یا ختم نبوت کی بات کر دی. یا پہلا سوال میں آپ فیل ہیں, دوسرے سوال میں آپ فیل ہیں, تیسرے سوال میں آپ فیل ہیں. جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں نا, ہمیں تو پتا ہے جب پیپر میں کچھ نہ آتا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, کوئی پیپر نہیں دے گا. یہ کرتے ہیں لوگ. ایک سوال آتا ہے, اسی سوال کے پر چرچے. سر پورے پنڈی نے میرا نہیں خیال آج تک شیخ رشید کو نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے. وہ ہے سمجھے اس بات کو. آپ ان سے قرآن پاک پوچھیں گے نا, میں تو اسد عمر صاحب کے حلقے میں رہتا ہوں. آپ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح. اور یہ کوئی کسی مفروضے میں نہ رہے کہ میں عمران خان صاحب کی حکومت ابھی گزری ہے تو یہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں میں خان صاحب کے خلاف ہوں. نہیں, میں اس منافقت کے خلاف ہوں جو نفسیات خود جنریٹ کرتی ہے. اگر 2 نمبر سائیکالوجی, 2 نمبر فلسفی آ جائے تو میں یہ باقی کے جو مسلم لیگ نون کے جو ٹٹو ہیں نا, ان کے نام پتہ نہیں لیتا, ان کو تو نام لے کے بھی زبان شاید ناپاک ہو جائے. جس کے نام میں اگر شریف لگا ہو, اس کے باوجود یہ کرتوت ہو ان کے کہ جنہوں نے خود لڑائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں کام اللہ رسول سے خود جنگ کریں گے ہتھیار لے کے آئے ہیں. یہ وہ فیملی ہے. 3 دفعہ سود کی پٹیشن انہوں نے جا کے فائل کروائی ہے. ان کے فالوورز جو بھی, ابھی بتا دوں ان کو, یہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں کہتا ہوں, بے وقوف ہیں بیچارے. ان کے فالوورز تو کھلے عام اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں. یہ میں مفتی ہوتا تو میں فتویٰ لگاتا, میں مفتی نہیں ہوتا فتویٰ نہیں لگاتا کہ جو بندہ جان کے 3 دفعہ پٹیشن دائر کرے کہ ہم نے سود آن کرنا ہے, اس کا فالوور بھی اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے جتنا وہ کر رہا ہے. تو اس طرح تو جائیں بھی مت نا. میں ان کا میں نام بھی نہیں لیتا ہوں. ان کا تو اس لیے نام لیتا ہوں, یہ آگے پیچھے بہت چیخے مارتے ہیں. میں نے نا یہ سپریم کورٹ کیا نام ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں نا, یہ شیریں مظاہرین نے جو بڑی بڑی اونچی آواز میں چیخیں ماری تھی نا, یہ جو جینڈر آئیڈینٹی کے اوپر یہ ٹرانسجینڈر کا بل پاس کرتے ہوئے کہ ہم شلوار اتار کے چیک کریں گے. بچہ شلوار قمیض پہن کے نہیں پیدا ہوتا. شیریں مظاہری ڈاکٹر کو اسی وقت نظر آتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے. آپ کو کیا مطلب, آپ کو اتنی سی سینس نہیں ہے آپ کو. بعد میں اگر لوگ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں میں لڑکی ہوں, تو آپ کو پتا کیا مسئلہ ہوگا. آپ شادی شدہ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہیریٹنس کے اوپر آپ کے اپنے بچے لڑکے بن جائیں گے سارے. جیسے باپ مرے گا ساری لڑکیاں کہیں گے آدھا لڑکا فیل کر رہے ہیں. سوچے تو میں نے ایک مسئلہ بتایا آپ کو ابھی, اس وقت آپ چیک نہیں کریں گے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. اسلام نے آسان کہا تھا کہ بھیا 2 ہی جینڈر ہیں, چاہے جتنا مرضی بایولوجیکل ڈسفوریا. ظاہری طور پہ اگر آدمی لگ رہے ہو تو مطلب جسم خود بتا رہا ہے, میک اپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جسم خود میں نمایاں آپ کے اسٹرکچر سے کہ آپ آدمی ہیں, تو اگر آپ کو بایولوجیکل ڈسفوریا ہو بھی گیا تو آپ آدمی والے قانون ہیں. اور اگر ظاہری طور پہ عورت والے تمام تر عناصر غالب ہے, آپ کی کیمسٹری خود بتا رہی ہے, تو بے شک جینڈر ڈسفوریا آپ کو جو بایولوجیکل ڈسفوریا سے کہتے ہیں. میں ان خواجہ سراؤں کے جو جینوئنلی بایولوجیکل مسئلے میں پیدا ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں بھی 2 ہی جینڈر ہوتے ہیں ہمارے والے, وہ بھی آدمی ہوتے ہیں عورت ہوتے ہیں. ان پہ وہی قوانین وہی شریعت ہے. اسلام نے کوئی کنفیوژن نہیں رکھی ہوئی. قوانین انہیریٹنس کے بھی اسی پہ وہی لگیں گے. جتنے مرضی بایولوجی کنفیوز کریں, اگر ظاہر میں وہ لڑکا ہے تو اس پر بیٹے والے قانون لگیں گے. میں خالی انہیریٹنس کی بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ پاکستان میں نا قومی کھیل ہے ورثہ مار لینا کسی کا. لڑکیوں کو تو ہم پہلے ہی حق نہیں دیتے. یہ والے کرتوت کریں گے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چل جائے گی بات. تو میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لوگ اسلام کے اوپر بندوق لے کے پتہ کیوں آتے ہیں, اس لیے نہیں کہ بدنیت ہیں, اسمارٹ لگنے کی کوشش کرتے ہیں بس. یورپ کے فلسفے کتابیں ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں. یورپ نہیں, چائنا بھی ہوتا نا, اگر اس وقت فلسفے میں سب سے آگے, تو چائنا کے کتابیں ہوتے ہیں. یورپ سے نہیں کوئی پیار ہوتا. یہ نفسیات ہے ہماری کہ جو دنیا کا فاتح ہوتا ہے, دنیا کا فاتح ہوتا ہے, اس کے فلسفے کے نیچے سارے کے سارے اپنے آپ کو الائن کر لیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن کیمسٹری یہ بنائی ہوئی ہے. جب گورے فاتح نہیں تھے نا, تو گورے بھی اسی طرح کے کلچر مفتو تھے, اسی طرح کی باتیں اور طور اتوار لے کے آتے تھے جو اس وقت دنیا کا فاتح تھا. سودان عربی کیوں بولتا ہے, ٹیونس میں عربی کیوں بولی جاتی ہے, دنیا کے فاتح عرب تھے. خود ہی نیچے ٹکل افیکٹ کہتے ہیں اس کو, نیچے ٹکل ڈاؤن ہو جاتی ہے ساری, ہر چیز بندہ اڈاپٹ کرتا ہے. پھر
جب تک یہ لوگ فلسفے میں یہ بات کنونس نہیں کر سکے، کر گئے اپنی پولیٹیکل مائٹ کے تھرو یا انٹلیکچوئل مائٹ کے تھرو، تب تک مسلمانوں نے ان کے طور اتوار نہیں پکڑے۔ بڑا ریسنٹ واقعہ ہے، میں پھر بتا دوں، 100 سال پہلے بھی کوئی امریکن نہیں ہونا چاہتا تھا۔ 1792 میں بنا ہوا ملک ہے، 1776 میں 1776 میں بنا ہوا امریکہ، کوئی بھی نہیں بننا چاہتا تھا امریکہ، امریکن بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ 1958-67 تک تو کوئی ویزا بھی نہیں تھا امریکہ کا، ہوا تھا پاکستانیوں کے لیے، ویزا اپون انٹری تھی پاکستانیوں کی، امریکہ کو جانا ہی چاہتا تھا۔ آپ کو کہیں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ازلوں سے چلی ہوئی کہانی ہے، نہیں، اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کون تھا پہلے 10 سال؟ امریکہ۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کوئی نہیں ہے۔ امریکن سینٹ گالیاں دیتا تھا، ایک دفعہ ویٹو تو بہت دور کی بات ہے، ان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی ہے امریکہ نے۔ پڑھیں تو صحیح، اسرائیل کے خلاف سب سے بڑی مہم امریکہ نے چلائی ہوئی ہے۔ یہ تو 67 بارڈر سے پہلے، وار سے پہلے، بلکہ اسے کافی پہلے شروع ہو گئی تھی۔ ایک پراپر موومنٹ ہوئی ہے یہودیوں کے امریکہ میں، پھر کہ اسرائیل کے یورپ میں ہوئی تھی، یہودیوں کے بعد میں امریکہ میں آئی۔ یورپ انفلوئنس کیا گیا، یورپ کی یورپین جوئش لابی نے پھر امریکہ کو انفلوئنس کیا۔ آپ کوئی تاریخ پڑھتا نہیں نا، ہمیں بس، میں نے کہا نا، بہت ہی نااہل 2 نسلیں گزری ہماری، بڑے کام کی 2 نسلیں تھیں اس سے پہلے والی 2، جنہوں نے ملک بھی بنا دیا تھا ہمارا۔